اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی طرف سے سن 2025 اور 26 کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا اور اس وفاقی بجٹ کا حجم تقریباً 17,573 ارب روپیہ ہے۔ 17,573 ارب روپیہ، کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی، اربوں کی بات ہو رہی ہے، اور سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں۔ 17,000 ارب 573، 17,573 یہ اس وفاقی بجٹ کا حجم ہے۔ اس وفاقی بجٹ کے اندر مختلف شعبوں کے لیے مختلف رقوم مختص کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کے لیے یہاں پر جو بجٹ مختص ہوا ہے وہ تقریباً 39.5 ارب روپیہ ہے، اور اس کے علاوہ دانش اسکولوں کے مزید قیام کے لیے 9.8 ارب روپیہ مختص کر دیا گیا ہے۔ دانش اسکول مزید کچھ آزاد کشمیر میں بنیں گے، KPK کے زم اضلاع میں، بلوچستان میں، اور دانش کے نام سے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی کا جو ہے وہ قیام کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ تمام باتیں قابل داد ہیں، قابل ستائش ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آج اگر مجھے اعتراض ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری، مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ 17,573 ارب کے اس بجٹ کے اندر دینی مدارس کا نام تک موجود نہیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا تذکرہ تک موجود نہیں۔ کیوں دینی مدارس کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ کیوں دینی مدارس کے ان طلباء کی جو ہے وہ اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ کیا وہ دینی مدارس جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی بچے اور بچوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کیا، وہ دینی مدارس جو پاکستانی طلباء اور طالبات کو صرف سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ان بچے اور بچیوں کو مفت تعلیم بھی فراہم کر رہی ہے، مفت جو ہے وہ رہائش بھی دے رہی ہے، قیام اور طعام کی تمام تر سہولیات فراہم کر رہی ہے، وہ دینی مدارس جس نے آپ کے نظریاتی سرحدات کا تحفظ کیا ہے، وہ دینی مدارس جنہوں نے آپ کے مشرقی تہذیب اور اقدار کی جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے ہیں، وہ دینی مدارس جنہوں نے آپ کے ہر اس دشمن کے خلاف صف اول کا کردار ادا کیا ہے جو آپ کے وطن کا دشمن ہو، آپ کے ملک کا دشمن ہو، آپ کے دفاعی نظام کا دشمن ہو۔ یہ وہ دینی مدارس ہیں جنہوں نے پاکستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں مساجد کو ائمہ کرام فراہم کیے ہیں۔ یہ وہ دینی مدارس ہیں جنہوں نے پاکستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مساجد کو مؤذنین فراہم کیے ہیں۔ آج اگر آپ کو ہر محلے کے اندر ایک عالم دین ملتا ہے، حافظ قرآن ملتا ہے جو آپ کے تمام تر شرعی رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ ان دینی مدارس کی مرہون منت ہے۔ یہ تمام تر ذمہ داریاں دینی مدارس اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ اتنے بڑے بجٹ کے اندر اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ کوئی 100-200 افراد پر مشتمل ایک گینگ توڑی ہے جو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، یہاں تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں دینی مدارس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ اس کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ اس کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، صرف یہاں تک بات رکی نہیں ہے، آپ آئے روز دینی مدارس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ ان مولویوں کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا، ان دینی مدارس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا۔ اللہ کے بندے، جب آپ 17,573 ارب روپیہ ہڑپ کر کاتے بھی خود ہیں، تمام تر سہولیات بھی خود استعمال کرتے ہیں، پیٹرول آپ کا مفت، ڈیزل آپ کا مفت، رہائش آپ کا مفت، اس کے علاوہ آپ کے نوکروں کا پتہ نہیں کس کس کا جو ہے وہ اتنے سہولیات آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا جو عدلیہ کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا اس پہ نظر ڈالیں، دفاعی بجٹ پہ نظر ڈالیں، دیگر شعبوں کے لیے مختص کیے گئے بجٹ پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ
وہ یہی لوگ ہیں۔ ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہیں جو خود بجٹ بناتے ہیں خود اپنے کھانے کے لیے، اور پھر اس کا الزام توپتے ہیں کبھی مولوی پر، اس کا الزام توپتے ہیں کبھی دینی مدرسے کے اوپر۔ تف ہو تمہاری اس سوچ پر، تف ہو تمہاری اس عقل پر، تف ہو تمہارے اس پروپیگنڈے پر۔ دینی مدرسہ پہلے بھی تھا، آپ کے تعاون کے بغیر چل رہا تھا۔ دینی مدرسہ آج بھی ہے، آپ کے تعاون کے بغیر چل رہا ہے، اور دینی مدرسہ کل صبح قیامت تک کی صبح کے لیے موجود رہے گا، آپ کے تعاون کے بغیر رہے گا۔ اور انشاءاللہ آپ اسی طرح ذلیل و رسوا پھرتے رہو گے۔ دینی مدرسہ اور دینی مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء اور علماء، ان کا سر فخر سے بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی